بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. معزز حاضرین، آج باذن اللہ تعالی روزے سے متعلق کچھ باتیں کریں گے. اللہ رب العالمین سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ جو ہے اس کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے. یہ لغوی اعتبار سے صوم کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے کرنے سے رک جائے، کسی کام سے دور ہو جائے. یہ لغوی اعتبار سے صوم کہلائے گا. شریعت میں صوم کا کیا معنی ہے؟ شریعت کی نظر میں روزہ کسے کہتے ہیں، صوم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اہل علم ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہ انسان کا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور ان تمام کاموں سے دور رہنا جو روزے کو متاثر کرتے ہوں. تو ہر وہ کام جس سے انسان کو روزہ متاثر ہو جاتا ہے، ہر وہ کام جو انسان کے روزے کو توڑ دے، ان تمام کاموں سے بچنا ہے. اور وہ بھی صبح صادق سے لے کر کے، فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر کے، اور یہ معاملہ غروب شمس تک رہے گا، سورج کے ڈوبنے تک رہے گا. تو ان تمام کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. ان تمام کاموں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے. انسان کھا پی نہیں سکتا روزے میں، یا اسی طریقے سے کھا نہیں پی سکتا، تو ان تمام کاموں سے بھی دور رہنا چاہیے جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہے. یعنی کھانے اور پینے سے جیسے انسان کو طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے، ویسے ہی اگر کسی اور چیز سے حاصل ہوتی ہو تو ان کاموں سے بھی بچنا ضروری ہے، ان کاموں سے بھی دور رہنا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ روزے میں جیسے انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، ویسے ہی ایسے کاموں سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے جو اگرچہ کہ روزے کو باطل نہ کرے، روزے کو فاسد نہ کرے، لیکن ان کام کی وجہ سے روزے کے ثواب پہ فرق آتا ہو. ایسے کاموں سے بھی انسان کو روزے میں دور رہنا چاہیے. ورنہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھائے پیے بغیر رہ جائے، بھوکے رہ جائے. روزہ یہ نہیں ہے. اور اللہ کو یہ روزہ مقصود صرف نہیں ہے کہ آدمی کھانے اور پینے سے دور رہ جائے، بلکہ روزہ ایک مکمل جو ہے عبادت ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سے مقاصد بتلائے ہیں جن کا ہم ابھی تذکرہ کریں گے. تو روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے تمام کاموں سے دور رہے، ایسے گناہوں کے کاموں سے دور رہے، ایسے لغو کاموں سے دور رہے جس سے انسان کا روزہ جو ہے متاثر ہوتا ہو، جس سے انسان کے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہو. ان تمام کاموں سے، جیسے کہ گناہ کے کام ہیں، اگرچہ کہ انسان کا روزہ گناہ کے کام کرنے سے باطل نہیں ہوگا، خراب نہیں ہو جائے گا، لیکن ثواب میں ضرور کمی آئے گی. یا روزے کو مشروع قرار دینے کا، روزے کو فرض قرار دینے کا جو مقصد ہے، وہ گویا کہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ گویا کہ روزہ کہلائے گا کہ انسان فجر صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک ان تمام کاموں سے دور رہے جو انسان کے روزے کو متاثر کرتے ہوں، یا تو متاثر کرتے ہوں یعنی باطل قرار دیتے ہوں، یا جو ہے اس کے ثواب میں کمی لا دیتے ہوں. اگر یہ سوال کیا جائے کہ امت مسلمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے مسلمانوں نے روزہ کب رکھا، روزے کی تاریخ گویا کہ امت محمدیہ میں کیا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے، مسلمانوں نے جو سب سے پہلے روزہ رکھا ہے، وہ عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزے کا اہتمام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آج کے دن روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے، کیوں آپ لوگ آج کے دن روزہ رکھتے ہو؟
تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت اہم دن ہے، بہت ہی عظیم دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے شکرانے میں آج کے دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ اتباع کے حقدار ہیں، ہم موسیٰ کے پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روزہ رکھا، اور یہی وہ روزہ ہے جو سب سے پہلے اس امت پہ فرض بھی قرار دیا گیا۔ عاشوراء کا روزہ سب سے پہلے اس امت پہ فرض قرار دیا گیا، وہ عاشوراء ہی کا روزہ ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو روزہ فرض قرار دیا گیا وہ رمضان کا روزہ ہوا۔ تو سب سے پہلے جو روزہ فرض قرار دیا گیا تھا یہ عاشوراء ہی کا روزہ تھا، 10 محرم کا روزہ تھا۔ بعد میں سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ 9 سال آپ نے جو ہے رمضان کو پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال یا 9 مرتبہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو سب سے پہلا جو روزہ تھا اور جو سب سے پہلا موقع تھا جو اس امت کے لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنا واجب قرار پایا وہ عاشوراء کا روزہ تھا۔ تو یہ پہلا موقع تھا۔ رمضان کا جو روزہ فرض قرار دیا گیا، یہ رمضان کا روزہ جو ہے نا سن 2 ہجری میں فرض قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور مسلمانوں نے اپنی زندگی میں عاشوراء کا روزہ جو رکھا، فرض کے اعتبار سے، واجب ہونے کے اعتبار سے، وہ زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہودیوں کو سے جو آپ نے پوچھا اور اس روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی واجب قرار دیا، وہ گویا کہ 2 مرتبہ رہا ہوگا، 2 سال رہا ہوگا، اس لیے کہ 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے عاشوراء کا جو روزہ فرض کے طور پر تھا وہ 2 ہی سال رہا ہوگا، اس لیے کہ سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رمضان کا روزہ جو ہے واجب قرار دیا گیا۔ تو یہ فرض روزے، اگر ہم روزوں کے اقسام کو دیکھتے ہیں، اگر ہم روزے کے اقسام کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر روزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ روزوں کی اگر قسمیں ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر روزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک یہ کہ جائز روزہ اور دوسرا یہ کہ غیر جائز روزہ۔ جائز روزوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو 2 قسمیں پھر اور بنیں گی۔ جائز روزوں میں 2 قسمیں اور بنیں گی، ایک وہ جس کو رکھنا جو ہے ضروری ہے، جس کو ہم واجبی روزے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ جو نفل روزے ہیں جس کا رکھنا جو ہے انسانوں پر ضروری نہیں ہے، لیکن انسانوں کو نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اس کے فوائد ہم باذن اللہ تعالیٰ ابھی جانیں گے۔ تو ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے رمضان کے روزوں کے علاوہ انسان پہ کوئی اور روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف اور صرف رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں ہے جو مسلمانوں پہ فرض ہو۔ ہاں، کچھ روزے کی قسمیں اور بھی ہیں جو واجبی روزے کے ضمن میں آتی ہیں۔ واجبی روزے کی قسم میں اور بھی روزے آتے ہیں جو بحیثیت مسلمان واجب نہیں ہیں، وہ دوسرے سبب کی بنیاد پر واجب ہوتے ہیں، جیسے کہ نظر ماننا ہے۔ اگر کوئی آدمی نظر مان لے کہ مجھے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، 4 دن کے روزے رکھنے ہیں، 5 دن کے روزے رکھنے، جتنے دن کے آدمی نظر مان لے تو اتنے دن کا روزہ نظر ماننے کی وجہ سے اس پہ واجب ہو جائے گا۔ ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے وہ نظر کے روزے اس پر واجب نہیں تھے، لیکن نظر ماننے کی وجہ سے وہ روزہ اس کے لیے رکھنا واجب ہو گیا، اس لیے کہ نظر ماننے سے پہلے بندہ آزاد تھا، چاہے تو وہ روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن جیسے ہی اس نے نظر مان لیا گویا کہ اس نظر کو پورا کرنا اس پہ جو ہے لازم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اس بات کی نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ کی فرما برداری کے کام کرے گا، تو گویا کہ اس پہ اس کام کو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی اس بات کی نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو گویا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی گویا کہ معصیت کی جو نظر ہے، گناہ کے کاموں کی جو نظر ہے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کو پورا کرنا حرام ہوگا۔ تو ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے اعتبار سے صرف رمضان کا روزہ فرض ہوا، لیکن اگر ہم نظر مان لیتے ہیں یا مسلمانوں میں سے کوئی نظر مان لیتا ہے تو نظر ماننے کی وجہ سے اس پہ وہ روزہ رکھنا جو ہے ضروری ہو جائے گا۔ اور وہ جتنی نظر مانے ہم میں سے بہت سے لوگ کسی کام کے حصول کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بسا اوقات امتحان میں کامیابی کے لیے، بسا اوقات تجارت وغیرہ برکت کے لیے بہت سے اسباب کی بنیاد پر ہم نظر مان لیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی نظر مان لیتا ہے تو گویا کہ اسے اس کام کی ادائیگی، اس کام کا کرنا اس پہ جو ہے ضروری ہو جائے گا۔ اسی میں سے نظر کے گویا کے روزے بھی ہیں۔ ایسے ہی جو واجبی روزوں کی قسم میں جو آتے ہیں وہ کفارے کے روزے بھی ہیں۔ کفارے کے روزے کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان مختلف گناہ کا کام کر لیتا ہے یا مختلف جو ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو شریعت نے ان غلطیوں کی تلافی کے لیے جو اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات میں سے ایک اختیار روزہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب انسان کسی گناہ کو کر دیتا ہے، جب کسی انسان کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو کفارہ کہلاتا ہے، اس کا انجام دینا، اس کفارے کو ادا کرنا اس میں لازم ہوتا ہے۔ تو جب وہ کفارہ لازم ہو گیا تو اس میں جو مختلف اختیارات دیے جاتے ہیں، مختلف جو آپشن دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک روزہ بھی دیا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی مثلا رمضان میں عمدن دن میں اپنی بیوی سے جو ہے تعلقات قائم کر لے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو غلام آزاد کرنے کا اختیار دیا ہے، وہیں پہ یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ کیا کرے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے، لیکن قتل کرنے میں وہ جو ہے عمدن اس آدمی کو قتل نہیں کرتا، جان بوجھ کے قتل نہیں، ایک اختیار روزہ رکھنا بھی ہے۔ ایسے ہی جہاں کفارے کے روزے ہوتے ہیں، ان میں سے قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے تو گویا کہ جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں اس میں ایک روزہ بھی ہے۔ تو یہ بھی روزے کیا ہوں گے؟ واجبی روزے ہوں گے۔ یہ بھی جو ہے اس پہ ان روزوں کو روزہ رکھنا بندے پہ ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ روزے بھی اگرچہ کہ واجب ہیں لیکن مسلمان ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، انسان کی کسی غلطی کی تلافی کے لیے ہے، یا انسان کا اپنے اوپر ان روزوں کو واجب کر لینے کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی روزہ فرض ہے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو وہ رمضان کا روزہ ہے۔ رہ گیا جو فرض روزے کے ضمن میں جو اور روزے آتے ہیں وہ کسی سبب سے ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ تو یہ مشروع روزے ہیں جن کا جو ہے ہر مسلمان پر رکھنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے اگر اس کا سبب موجود ہو۔ رمضان داخل ہو گیا، رمضان کے روزے کے واجب ہونے کا یہ سبب ہے، لہٰذا گویا کہ رمضان کے روزہ رکھنا اس پہ واجب ہو گیا۔ نظر مان لیا، نظر کے روزے رکھنے جو ہے واجب ہو گیا۔ کچھ غلطیاں ہو گئیں، ان غلطیوں کی تلافی میں ان دنوں کا روزہ رکھنا اس کے لیے جو ہے ضروری ہو گیا۔ تو جائز روزے میں یہ واجبی روزے ہیں۔ جائز روزوں میں جو دوسری قسم ہے روزوں کی وہ ہے نفلی روزے، اور ہم جانتے ہیں کہ نفلی روزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان ان روزوں کے رکھنے میں مختار ہوتا ہے، اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ان روزوں کو رکھے، چاہے تو ان روزوں کو نہ رکھے، اس کی جو ہے اس کے بس پہ ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس آدمی کی چاہت پر ہے کہ وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے، چاہے تو روزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزوں کو شروع کر دیا ہو، نفلی روزہ رکھا ہوا ہو،
لیکن دل میں بعد میں درمیان میں آیا کہ مجھے آج روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو گویا کہ وہ درمیان میں بھی وہاں سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ فرض روزوں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فرض روزوں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ نفل روزوں میں یہ فرق ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، 10-11 بجے آپ کو لگا کہ نہیں آج مجھے بہت زیادہ کام ہے، میں تھک جاؤں گا وغیرہ، تو آپ جائز ہے کہ آپ ان روزوں کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے روزہ توڑ لیں، یہ درست ہوگا۔ لیکن رمضان میں گویا کہ یہ اختیار ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نفل روزوں کو دیکھتے ہیں تو شریعت نے بہت زیادہ نفل روزے بتلائے ہیں جو ہمیں مختلف اوقات میں رکھنے چاہیے۔ موقع کے حساب سے یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ روایتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مکمل مہینے کا روزہ رکھا ہے، اور یہ نفل روزہ ہے، چاہے تو ہم روزہ رکھیں چاہے تو ہم جو ہے روزہ چھوڑ دیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ سے محبت کے دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کاموں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں جو کام جو ہے واجب نہیں ہے، جو کام نفل کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ شوق جاگنا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ نفل روزے کی قبیل سے ہے۔ اسی طریقے سے نفل روزوں کی قبیل سے جو ہے وہ شوال کے 6 روزے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شوال کے 6 روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا۔ تو شوال کے روزے ہیں۔ شوال کے بعد جو ہے جو روزے آتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں 2 روزے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک آدمی ابتدائی ذوالحجہ سے لے کر کے 8 ذوالحجہ تک نفل روزوں کا اہتمام کرے، 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 8 ذوالحجہ تک۔ یہ گویا کہ یہ بھی عام نفل روزوں کی قبیل سے ہے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک کام کرنا بڑا پسند ہے، اور نیک کاموں کے ضمن میں نفلی روزہ بھی آتا ہے، لہٰذا 1 سے لے کر کے 8 ذوالحجہ میں بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رہ گیا ذوالحجہ میں جو دوسرا روزہ ہے وہ ہے 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اور اس روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو روزوں کی جو قسمیں آتی ہیں نفل روزوں کی، وہ ہے محرم کے مہینے میں روزہ۔ محرم کے مہینے میں بھی 2 قسم کے روزے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک 10 محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ جو ہم جو ہے جانتے ہیں، اور ایک روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ ہے جس کی اہمیت ہے، جس کی فضیلت ہے، تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا مشروع ہے، ویسے ہی 10 تاریخ کے علاوہ بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ روزے فضیلت میں اور اہمیت میں اس کی جو باری آتی ہے وہ رمضان کے روزے کے بعد آتی ہے، اور جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ جب موقع ملے تو انسان کو وہاں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو نفل روزوں کی جو اور بھی قسمیں ہیں وہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ۔ ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ۔ پیر اور جمعرات کے روزے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان کا جو عمل پیش ہو وہ گویا کہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھ کر کے پیش کیا جائے،
تو اس سے پیر اور جمعرات کے روزے کی مشروعیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ہر مہینے میں روزہ ہے وہ ہے ایام بیز کا روزہ۔ ہر مہینے میں ایام بیز کا روزہ ہے، یعنی چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو انسان کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ہر مہینے کے ساتھ ہے، رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے ساتھ۔ اور ایسے ہی ذی الحجہ میں چونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا 13، 14 اور 15 میں، تو گویا کہ ذی الحجہ اور رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں انسان کو ان تینوں دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ نفل روزوں کی اتنی لمبی فہرست ہے جو ہمیں شریعت نے دیا ہے، ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنی آسانی کے اعتبار سے ان دنوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال کا ذکر کرنا چاہیے، وہ یہ کہ نفلی روزوں کی جو یہ اتنی لمبی فہرست ہے اور تقریباً 8 سے 10 قسم کے روزوں کا بھی ذکر جو ہوا ہے، شریعت نے اتنی لمبی فہرست کیوں بتلائی ہے؟ ان روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان روزوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب بھی شریعت نے بتلایا ہے۔ اگر شریعت نے ہمیں ان تمام تفصیل کا تذکرہ فرمایا ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ان تمام دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہے، اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو واجبی اعمال ہوتے ہیں، جو انسان کے فرض اعمال ہوتے ہیں، انسان کے فرض اعمال میں بھی کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی مشکل ہی ہے کہ یہ کہے کہ میری عبادتیں کیا ہوتی ہیں 100% ہوتی ہیں، میں اپنی عبادتوں میں ادھر ادھر غافل نہیں ہوتا ہوں۔ نماز کا لے لیجئے، نماز میں میں بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوں، ایسا کوئی جو ہے کہنا مشکل ہے۔ رمضان کے روزے رکھ رہا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے روزے 100% جو ہے برابر ہوئے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، میں نے کسی گناہ کا کام نہیں کیا وغیرہ، یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہماری عبادتیں جو واجبی قسم کی ہیں، فرض قسم کی ہیں، ان میں جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، ان کمی اور کوتاہی کو کیسے پورا کیا جائے گا، ان کمی اور کوتاہی کی بھرپائی کیسے ہوگی، اس بھرپائی کا طریقہ شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ آپ نفل روزوں کا اہتمام کریں، کہ اگر وہ اس عبادت کا تعلق روزوں سے ہے تو آپ نفل روزوں کا اہتمام کریں، اس عبادت کا تعلق نماز سے ہے تو آپ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اس عبادت کا تعلق صدقہ و خیرات سے ہے تو آپ کیا کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، نفل صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ تو ہر وہ عبادت جو انسان پہ واجب ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس عبادت کی قبیل سے جو نفلی عبادت ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے واجبی عبادتوں میں، ہمارے فرض عبادتوں میں جو خلل رہ جائے گا، جو کمی رہ جائے گی، جو کوتاہی رہ جائے گی، ان کمی اور کوتاہی کو ان نفل عبادتوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ فرض نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو نفل نمازوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ فرض روزوں میں کمی اور کوتاہی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو نفل روزوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ واجبی صدقہ اور خیرات میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو نفلی صدقہ اور خیرات سے جو ہے پورا کیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کون سی نیکی اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ جو ہے میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی کون سی نیکی، انسان کی کون سی خوبی، کون سے ثواب کے کام آپ کے کل قیامت کے دن کام آ جائیں، آپ کو اور ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری کون سی نیکی کل قیامت میں کام آنے والی ہے، ہماری کون سی نیکی ہمارے نجات کا ذریعہ بننے والی ہے، کون سی نیکی ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بننے والی ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم نفل جو عبادتیں رکھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ شریعت کا ان عبادتوں کے پیچھے ان عبادتوں میں کوئی نہ کوئی انسان کا ضرور فائدہ مضمر ہوتا ہے۔ اگر ہم روزوں کی بات کریں
روزوں کے مشروع قرار دیے جانے کا، روزوں کو اس امت پہ فرض قرار دیے جانے کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، کیا حکمت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی بہت سی حکمت ہے۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے روزے کے بارے میں بتلایا ہے کہ انسان پہ رمضان کا روزہ جو واجب قرار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ انسان کیا ہو جائے، متقی بن جائے، تقوی والا بن جائے۔ ہم یہ آیت بارہا سنتے ہیں، اے ایمان والوں تم پر جو ہے کیا کر دیا گیا ہے، روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ تم کیا ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ نے جو روزہ فرض قرار دیا ہے، روزہ کو جو مشروع قرار دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان اعمال کے ذریعے سے متقی ہو جائے، ان اعمال کے ذریعے سے انسان جو ہے پرہیزگاری اختیار کر لے۔ روزے کے پیچھے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے جو غربت ہے، جو بھوک اور پیاس کی جو پریشانی ہے، ان بھوک اور پیاس کی پریشانی کو ہم سمجھیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہ احساس کریں کہ ہم روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جو لوگ غربت کی وجہ سے جن کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، جن کے پاس پانی کیا ہے، پینے کی چیزیں نہیں ہیں، تو ان کی کیا تکلیف ہوگی، انہیں کس قسم کی پریشانی لاحق ہو رہی ہوگی۔ تو ان کو جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے ہم ان کو محسوس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکمت بھی ہے، یہ مقصد بھی ہے کہ جب انسان کے پاس سے کوئی نعمت ہوتی ہے تو انسان کو اس نعمت کی قدر عموماً نہیں معلوم ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اسباب فراہم کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پینے کے اسباب فراہم کیے اور پینے کی جو جائز اور مشروع جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیے ہیں اور رکھے ہیں، حلال قرار دیے ہیں، وہ ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ اس نعمت کی بڑی قدر ہے، اس نعمت کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کے پاس روزہ کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو کھا نہیں سکتے، ان چیزوں کو پی نہیں سکتے، لیکن اگر یہ نعمتیں سرے سے نہ ہوں تو پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمت کا کس قدر احساس ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی نعمت کا آپ کو کس قدر جو ہے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے اکثر ایام میں آپ کو اللہ رب العالمین یہ نعمتیں فراہم کرتا ہے اور آسانی سے آپ کو جو ہے مل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے جو حکمتیں ہوتی ہیں، روزے کے پیچھے جو مقصد اللہ رب العالمین کا ہے وہ یہ کہ انسان ایک عبادت کی وجہ سے اور مزید عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے، ایک عبادت دوسری اور عبادتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اب ہم روزے دار کو دیکھیں کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو عموماً جو ہے روزہ رکھنے والا گناہوں سے بچتا ہی بچتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روزہ جو عبادت ہے وہ عبادت دیگر اور بھی عبادتوں کا سبب بن گیا، قرآن کی تلاوت کا سبب بن گیا، ذکر و اذکار کا سبب بن گیا، یا اس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کا سبب بن گیا۔ تو ایک عبادت دوسری عبادتوں کو کھینچ لاتی ہے، اور انسان اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیکی کے کام اور فرما برداری کے کاموں میں آگے پاتا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کے روزہ کو مشروع قرار دیے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور روزے کی احادیث وغیرہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں کہی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔